السلام علیکم ناظرین. آؤں آیا مصطفیٰ جروار. اج असां मौजूदु आहियूं बिलावल हाउस कराची में. अॼु पहिरियों दफ़ो पाकिस्तान जी जेका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्पेशली सिंधी ॿोली में जेके ख़बरूं नशर कंदा सिंधी चैनल्स उन्हनि जो हिकिड़ो गॾियल गुफ़्तगू आहे, मुलाक़ात आहे, इंटरव्यू आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सां. वो इन असां सां गॾु मौजूद हैं. बहुत शुक्रिया बिलावल साहब, आपने हमें टाइम दिया. बिलावल साहब, इस वक्त पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने सिंधी मीडिया के लिए टाइम निकाला, और शायद आपका ये पहला इंटरव्यू होगा सिंधी मीडिया के लिए, खुसूसी इंटरव्यू, खुसूसी गुफ्तगू. हम आपके शुक्रगुजार हैं. बिलावल साहब, इस वक्त बात जो सबसे अहम इशू चला है वो चल रहा है कोरोना वायरस के हवाले से. पूरा मुल्क मुतासिर है, सिंध भी सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है. कल हमने देखा कि एक डॉक्टर साहब जो थे वो वेंटिलेटर की तलाश में निकले और तकरीबन उनको 24 घंटे तक सिंध में वेंटिलेटर न मिल सका और वो वफात पा गए. इस वक्त सिंध में हॉस्पिटल्स की सूरत हाल क्या है? क्या हम बिल्कुल हॉस्पिटल्स फुल है, हमारे पास अब इससे ज़्यादा वेंटिलेटर्स और इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त सिंध में हेल्थ फैसिलिटी कोलैप्स कर गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत शुक्रिया. आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ना सिर्फ आपका चैनल से लेकिन ब्रॉड क्रॉस सेक्शन जो है सिंधी चैनल से आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ. कोरोना वायरस का जो वबा है पूरी दुनिया में फैली है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हमारी वजह से, सिंध की वजह से, आपकी वजह से, आपके जल्द और फौरन एक्शन लेने की वजह से आपने पाकिस्तान को इस वक्त तक बचा दिया. अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने इस फौरन एक्शन लेके अपने अवाम का सेहत और ज़िंदगी इस वबा से बचाने के लिए जो एक्शन लिया गया, उसकी वजह से हम आज तक ना वुहान, ना इटली, ना तेहरान, ना यूके या ना न्यूयॉर्क बने हैं. वो सिर्फ इसलिए कि हमने जल्दी ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ जिससे इस वायरस के खिलाफ और इस वायरस का जो खतरा हो सकता है, जैसे इटली में और वुहान में जैसे ये शुरू हुआ कोई इकदाम नहीं उठाए गए थे अवाम का सेहत और ज़िंदगी को बचाने के लिए. उनका इतना इंफॉर्मेशन शायद उस वक्त नहीं था और उसकी वजह से इमीडिएटली जैसे ये वबा फैलना शुरू हो गया, उनके यहाँ उनका हेल्थ सिस्टम, उनका हेल्थ कैपेसिटी भी कोलैप्स हो गया. तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिंध ने लीड लिया और सिंध ने ना सिर्फ सिंध के अवाम को बचा दिया मगर इसलिए कि पंजाब हुकूमत, बलोचिस्तान हुकूमत, पख्तूनख्वा के हुकूमत, वफाकी इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर ने सिंध का लीड को फॉलो करते हुए इमीडिएटली वो तहफ़्फ़ुज़ाती अमल अपनाए थे कि पूरे पाकिस्तान को इटली, वुहान, तेहरान बनने से बचा दिया. और ये हमारे अवाम की मेहनत से, हमारे अवाम की कुर्बानी की वजह से ये जो सिलसिला है ये हर पाकिस्तानी के मुश्किल रहा है, दुनिया भर में हर आदमी के लिए मुश्किल रहा है, लेकिन हमारी मेहनत की वजह से, हमारा कुर्बानी की वजह से एक इस किस्म का सेहत का निज़ाम जो कि बाकी दुनिया से पीछे अब तक हम बर्दाश्त कर रहे हैं. सिंध का जो पोजीशन है, मुझे बताया गया कल कि हमारा कैपेसिटी जो है वो इस पूरा दौरान में जो हमारा क्रिटिकल केयर का कैपेसिटी है और हेल्थ केयर का, आइसोलेशन सेंटर्स का, क्वारंटीन का, बेड्स का कैपेसिटी का, वो हम 12 to 20% तक पहुंच चुके हैं. तो अगेन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अवाम की मेहनत और कुर्बानी की वजह से अब तक हम अपने जो हेल्थ केयर का कैपेसिटी है सुबह भर में हमने इसको भरा दिया है. जो हमारा हॉस्पिटल बेड का कैपेसिटी है, कराची के एक्सपो सेंटर्स से लेके सखर के लेबर का जो फ्लैट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हर जगह हमने ये कोशिश किया है
اور مسلسل یہ کوشش جاری ہے کہ ہم اپنا ہیلتھ کا کیپیسٹی میں اضافہ کریں، اور ہمارا شروع دن سے یہ درخواست ہے کہ وفاقی حکومت کو، پاکستان کے سارے صوبائی حکومتوں کو اپنا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی میں اضافہ کرنے میں مدد کرنا چاہیے۔ ہر صوبہ کا سالانہ جو ہیلتھ بجٹ ہے وہ ایک گلوبل وبا کا مقابلہ کرنے کی کافی نہیں ہوگا، تو ہم obviously اپنا پورا ریسورسز، چاہے وہ ہیلتھ کا بجٹ ہو یا باقی جہاں سے ہمیں پیسہ مل سکتے ہیں، ہم اپنے عوام کا صحت اور زندگی بچانے میں خرچ کریں گے، اور ہم وہ فوٹنگ پہ جو ہمارا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی کا اضافہ کرنے کے لیے ہم وہ پورا کوشش کریں گے۔ بہتر ہوتا اگر وفاقی حکومت بھی جہاں صوبائی حکومت ہیلتھ پہ 1 روپے خرچ کر رہا ہے وہ بھی 1-2 روپے خرچ کر کے، تاکہ ہم مل کے جنگی بنیادوں پہ ہمارا کیپیسٹی کا مسلسل اضافہ کر سکیں۔ اس سے اب ہم قابو پائے ہیں، اب ہمارا وہ تعداد کا اس پوزیشن میں نہیں پہنچا ہے، لیکن جیسے باقی دنیا میں ہم وہ پوزیشن پہ پہنچے، پاکستان میں جہاں وفاق کی طرف سے پچھلے 2 ہفتے سے ایک مسلسل نیریٹو یا بیانیہ چل رہا ہے، اس سے ملک بھر میں لاک ڈاؤن کا افیکٹونیس کم ہوا ہے، لوگ بھی تنگ آ جاتے ہیں، مشکل ہو جاتا ہے سسٹین کرنے کے لیے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ کیسز کا تعداد بڑھیں گے، اور اس کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں اپنا ہیلتھ کیئر کے نظام میں جتنا اضافہ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ بلاول صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو حکومت سندھ کا جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو انیشیٹو تھا اس کو پورے ملک نے نہ صرف فالو کیا بلکہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کی جو بنیادیں ہیں وہ بھی پروفیشنل ہیں، کیونکہ ڈاکٹرس اس چیز کو، اس کی حساسیت کو سمجھتے ہیں، اور آپ لوگ ڈاکٹرس سے مشورے کر کے اور لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئے، اور اس کا ظاہر کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو، اس کی حکومت کو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس وقت جب کیسز بڑھ رہے ہیں اور بڑی تعداد لوگوں کی شکار ہو رہی ہے اور ڈیتھ کا ریشو بھی بڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں ابھی جو ایز ڈاؤن ہمیں نظر آ رہا ہے گراؤنڈ پہ، سرزمین پہ نظر آ رہا ہے، آپ لوگوں نے ایز ڈاؤن کیا نہیں ہے، لیکن نظر آ رہا ہے کہ آپ سڑکوں پہ اگر نکلیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی لاک ڈاؤن کی وہ صورت نہیں ہے جو آپ چاہ رہے ہیں۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو پریشر ہے، یا جو وہ نیریٹو بنا رہے ہیں کہ یار یہ اشرافیہ نے یہ کر دیا، مطلب اشرافیہ شاید وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سمجھ رہے ہیں، تو انہوں نے کر دیا ہے تو اب لوگ مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو ان کا یہ نیریٹو جو ہے وہ پاپولر سینٹیمنٹ ہے جس سے ڈر کے آپ لوگ جو ہے نا ایز ڈاؤن کر رہے ہیں ان آفیشلی؟ نہیں، ایسے بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ ہم جو ایفرٹس کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں اپنے عوام کی زندگی اور صحت کو بچانے کے لیے، ہم ماہرین کے، ڈاکٹرز کے ایڈوائس پہ اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے جو SOPs ہے ان کے مطابق چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں وسائل کم ہے، ریسورسز کم ہے، ہیومن ریسورس کا کیپیسٹی ہے، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں جس طریقے سے، جس محنت سے، جس کوآرڈینیشن سے ہمارا حکومت کا ہر لیول، آپ کو صرف وزیر اور وزیر اعلیٰ نظر آتا ہے، ان کا محنت اپنی جگہ، لیکن بیوروکریسی سے لے کے ڈاکٹرز تک، عام آدمی سے لے کے سول سوسائٹی تک، سول سوسائٹی سے لے کے میڈیا تک، آپ سب نے ہمارے ساتھ دیا، ہم نے مل کے یہ محنت کیا ہے۔ حکومت، کوئی بھی حکومت، خاص طور پہ ہمارا حکومت کا جس کا اپنا کیپیسٹی ہے، آپ کے پاس فگرز ہوں گے کہ سندھ میں ہر شہر میں ہمارا پولیس کا تعداد کیا ہے، کہ اگر آپ نے زبردستی لاک ڈاؤن بائی فورس کرنا ہے تو آپ کا پولیس ٹو پاپولیشن ریشیو کیا ہے۔ اگر وہ ہمارا طریقہ کار ہوتا، ہم شروع دن سے ناکام ہوتے۔ ہم صرف اس لیے کامیاب ہوئے ہیں، پورا پاکستان صرف اس لیے کامیاب ہوئے ہیں کہ آپ سب نے مل کے یہ محنت کیا ہے۔ ہاں، ہمارا جو پہلے 2 ہفتے تھے اس میں
زیادہ کوآرڈینیشن تھا, زیادہ کامیاب اور افیکٹو لاک ڈاؤن تھا. پھر جب میڈیا چینلز پہ مسلسل ہم تو ایک نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہے تھے, ہم ان کے بیانات پہ اور ایشوز پہ زیادہ توجہ بھی نہیں دے رہے تھے. ایک مسلسل ایک کیریکٹر اسیسینیشن کیمپین کے کہ جو ہمارا فرنٹ لائن ورکرز ہے, جو ہمارا ڈاکٹرز ہے, جو ہمارا نرسز ہے, ان سے لے کے ہمارا کمانڈر تک, چیف منسٹر تک, وفاق نے مسلسل کردار کشی کا کیمپین کیا ہے. اور نہ صرف ہمارا حکومت کا, ہمارا جماعت کا, ہمارا صوبہ کا یا ہمارے عوام کے, لیکن اس جو طبی ماہرین اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ایس او پیز اور جو گائیڈنس دے رہے ہیں ان کے خلاف, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں اور جو ہمارا کوآرڈینیشن تھا اس میں تھوڑا سا اب ضرور جو اگر آپ پہلے کہہ دیں کہ 80% عمل ہو رہا تھا تو پھر یہ اس سے کافی کم ہوا ہے. لیکن اگر میں آپ ہم سب ملتے کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں کہ ہم اپنے عوام کا صحت اور زندگی بچائے, اور دوسری جگہ ہمارے جو گورنر صاحب ہے اور وفاق کے نمائندے ہیں وہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں نکلے, اس کا اثر ہوگا کسی بھی معاشرے پہ, خاص طور پہ پاکستان جیسے معاشرے پہ. اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے امپلیمنٹیشن میں تھوڑا سا فرق آیا. جو کنسٹرکشن کے لیے دوسرے ایکسیپشن دیے گئے ہیں ان کا اگر ایون ایس او پیز فالو کیے جا رہے ہیں اس سے تھوڑا آپ کو زیادہ لوگ نظر بھی آئیں گے. جو ہم ڈیتھ ریٹس دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, وہ ڈیتھ ریٹس کا 2 ویک کا ڈیلے ہوتا ہے. جو اس بار وفاق بھی کہہ رہا ہے, عمران بھی کہہ رہا ہے کہ ہم 2 ہفتے بعد اس نے کہا تھا کہ لاک ڈاؤن کامیاب چل رہا ہے, اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے, اس کا اثر بھی ہم دیکھ رہے ہیں. آج تک ہم ہمارا اپنا اس عمل کا اثر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو کیسز ہے, جو ڈیتھ ریٹ ہے, وہ اس تیزی سے نہیں بڑھ رہے ہیں جس تیزی سے بڑھ سکتے تھے اگر ہم نے کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہوتے. میں اگر ہمارے sort of 100% کنٹرول میں ہمارے ہاتھ میں ہوتے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ویسے جیسے ہم نے وہ پہلے 2 ہفتہ کا لاک ڈاؤن کیا, ہم اس طریقے سے اس لاک ڈاؤن کو جاری رکھتے. میں سمجھتا ہوں اگر وہ ہمارا ملک کا اسٹریٹجی ہوتا, ہم زیادہ لانگ ٹرم میں نہ صرف زیادہ زندگی کو بچا سکتے ہیں, مگر ہمارا معیشت پہ جو لانگ ٹرم امپیکٹ ہوگا اس پہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اس لیے جتنے زیادہ لوگ بیمار ہوتے ہیں, جتنے زیادہ لوگ موت ہو جاتے ہیں, اتنا ہی زیادہ اثر ہمارا معیشت پہ ہوگا. لیکن ایک صوبہ اکیلا اس قسم کا کیپیسٹی نہیں رکھ سکتے ہیں اگر باقی صوبے وہی پالیسی نہیں اپنا رہے. مثلا کہ اگر آپ کا صوبہ میں انڈسٹریز کھلے نہیں ہیں یا یہ کنسٹرکشن سیکٹر کھلا نہیں ہوتا اور دوسرے صوبے میں کھلے ہوتے تو پھر اس کا جو وہ ایک نہ صرف انفیئر ہوتا, اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ناممکن ہوتا. اب میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے سندھ کو اپنا فیز 2 کا اسٹریٹجی پہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. اس پوائنٹ کو دماغ میں رکھتے ہوئے کہ ہمارے ایفرٹس کی وجہ سے, ہمارے عوام کی قربانی اور محنت کی وجہ سے ہم نے اپنا آپ کو بچا دیا کہ ہم اس وقت تک نہ اٹلی یا ووہان بنے. ہمارا کیپیسٹی 12 to 20% پہ پہنچ چکا ہے. تو ہم اس کے مطابق اپنا جو اس لڑائی کا اگلا مرحلہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے اور سب کے سامنے پیش کریں. بہت پریشر ہے تاجر حضرات کی طرف سے,
جس طرح آپ نے کہا کہ باقی صوبے ڈفرینٹلی ایکٹ کر رہے ہیں، تو اس وقت کیا یہ لاک ڈاؤن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ان اینڈنگلی چلتا رہے گا، یا اس کو مزید کچھ نرمی کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے؟ میں نرمی کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن ہم اپنے جو کرونا کا وبا کا لڑائی ہے، جو جنگ ہے، اس کے کوئی مرحلے ہوں گے. اگر اب تک ہم فیز 1 سے گزرے ہیں، ہم نے اب اپنا فیز 2 کا تیاری کرنا ہے. اس پہ مسلسل جو ہمارے سامنے فیکٹرز ہیں وہ چینج ہوتے جاتے ہیں، اور ہم نے اس کو پلاننگ کے ساتھ امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اگر ہم اپنے ایس او پیز کو ابھی سے تیار کریں، اپنے سیکٹرز کے لیے، انڈسٹریز کے لیے، چھوٹے دکانے کے لیے، اور پھر ہم ان کو لنک کریں اپنا ہاسپٹل اور ہیلتھ کیئر کیپیسٹی کے ساتھ، کہ جب تک میرا کیپیسٹی اس پوائنٹ تک ہے، میں اس حد تک اجازت دے سکتا ہوں تھوڑا سا ایکٹیویٹی کے لیے. اگر میرا کیپیسٹی اس پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے، پھر میں زیادہ سختی کرنا پڑے گا. ان ساری چیزوں کو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آگے جا کے ہم اپنا، جیسے آپ کہہ رہے تھے، اپنا تحفظ کے جو قدم ہے، اقدامات ہے تحفظ اپنے عوام کا صحت کا جان کا کرنے کے لیے، وہ ہم کیسے زیادہ افیکٹو بنا سکتے ہیں. تو لیکن اس کو آپ نرمی نہ سمجھیں. ہم نرمی کی طرف تو اٹس ناٹ سورٹ آف بلیک اینڈ وائٹ بٹوین نرمی. یہ ہمارے جو اس کا وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہمارا اسٹریٹجی ہے، اس کا ایک فیز ہے، دوسرا فیز ہے، اور انشاءاللہ پھر تیسرا اور چوتھا فیز میں ہم اس وبا سے نکل سکتے ہیں. مہربانی بلاول صاحب. میرا نام زاہد کھوکھر ہے اور میرا تعلق زرتی ٹی وی سے ہے. چھوٹے صوبوں کا اور سندھ کا کافی عرصے سے جو خدشات ہیں، شکایتیں ہیں رہی ہیں کہ ان کے جو وسائل ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، وہ تو ان پہ تو نظر ہوتی ہے، مگر لوگوں کو بچانے کے لیے، لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے، صحت پر ان کو بنیادی سہولیات دینے کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں. آپ ابھی بھی جو وائرس ہے، وبا جو آئی ہے، اس میں لوگوں کو بچانے کے حوالے سے کوئی پریورٹی نظر نہیں آتی. یہ صرف نظر آتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے کراچی کا کاروبار کھلے اور جو ان کو جو سپلائی ہے یا ریونیو جنریٹ ہو، جو بھی معاملات ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں 18ویں ترمیم جو شاید رکاوٹ ہے تمام معاملات میں، حالانکہ اس 18ویں ترمیم سے بھی تمام جو حقوق ہیں صوبوں کے وہ نہیں ملے ہیں، مگر اس کو بھی ختم کرنے کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں. جب لوگ مرتے ہیں، لوگ وبا کا ایک خدشہ ہوتا ہے، مگر اس ساری صورتحال میں سندھ کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم کسی کی ترجیح نہیں ہے. طریق پیپلز پارٹی کو سندھ کے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. آپ اس 18ویں ترمیم کی بقا کے لیے اور لوگوں کے حقوق اور ان کے وسائل کی بقا کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ کیونکہ آئینی فورمز جو ہیں، اگر ہم دیکھیں گے کہ وہ مفادات، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بھی نہیں ہو رہا ہے. جتنے آئینی فورمز ہیں اس پر ایشوز ایڈریس نہیں ہوتے، تو پھر کون سا فورم ہوگا جہاں پر پیپلز پارٹی سندھ کے حقوق کے لیے آواز اٹھائے گی؟ آپ کا سوال کا مہربانی ہے. ایک سیکشنز ہیں اس سوال کے، میں تھوڑا اس کو ڈیوائڈ کرنا چاہوں گا. جہاں تک یہ میسیجنگ جس کا آپ ذکر کر رہے ہو، آئی تھنک کہ یہ پاکستان کی ریاست کی طرف سے جو ایک پیغام یا بیانیہ گیا ہے شروع سے، یہ اس طریقے سے نہیں جانا چاہیے تھا. یا ریاست کا یہ پیغام دینا کہ ہمارے لیے آپ کا صحت اور جان کا جو ویلیو ہے، وہ ہمارا کنسٹرکشن سیکٹر کا یا ہمارا بزنس کا یا ہمارا اکانومی سے لنک نہیں کیا جا سکتا، نہیں کرنا چاہیے تھا. پوری دنیا میں ہمارے اپنے کم وسائل ہے، ہمارے اپنے پاکستان کی مشکلات ہے، لیکن پوری دنیا یہی مشکلات کے سامنے کرتے ہیں. کوئی ممالک میں زیادہ وسائل ہے، کوئی ممالک میں کم وسائل ہے، لیکن کسی ایک ممالک میں جب ان کے سامنے یہ ڈیتھ ریٹ رکھے گے،
کہ آپ کے اتنے عوام خدا نہ خواستہ بیمار ہو سکتے ہیں, آپ کتنے لوگ خدا نہ خواستہ فوت ہو سکتے ہیں. کسی نے نہیں کہا کہ ان کے زندگی کی زیادہ, ان کے صحت سے زیادہ اہمیت میرا معیشت رکھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوچ ہے. میں اس سوچ کو اب ہر کسی کا اپینین رکھنے کا حق ہے, لیکن ایک ریاست کو یہ شروع دن سے پیغام بھیجنا میرے خیال میں غلط. ہمیں دونوں چیزیں, میں نے اپنا پہلا پریس کانفرنس میں وزیر اعظم کو کہا تھا کہ ہمیں اس جنگ کو 2 محاذوں پہ لڑنا ہے. ایک محاذ ہم نے یہ وبا کے خلاف, اس وائرس کے خلاف جو قدم اٹھائیں گے, اور پھر معیشت کو چلانے کے لیے, معیشت کو سنبھالنے کے لیے, اور اس وائرس کی جو معاشی امپیکٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, ریلیف پہنچانے کے لیے آپ کو یہ قدم اٹھانا پڑے گا. He's made it an either or situation. تو یہ غلط پیغام ہے. دوسرا غلط پیغام یہ تھا کہ جب وفاقی حکومت نے ڈاکٹرز اور نرسز اور فرنٹ لائن ورکرز سے پہلے ڈیلی ویج ارنرز اور جو لاک ڈاؤن میں سب سے زیادہ قربانی بھی دیے ہیں اور جن کی قربانی کی وجہ سے آپ اب کہہ رہے ہیں پورے ملک میں کہ ہمارا شرائع اموات زیادہ نہیں, ان کے لیے پیکیج اعلان نہیں کیا گیا یا دیا نہیں گیا, لیکن جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے ان کا ریلیف پیکیج جو تھا فوراً آیا. اب لاک ڈاؤن کا مئی 9 کا ڈیڈ لائن ہے, اور آج تک وفاق کی طرف سے نہ ہمارے ڈاکٹرز کے لیے نہ ہمارا ڈیلی ویج ارنرز کے لیے کوئی عملی قدم اٹھایا گیا ہے. جہاں تک وفاق کا رسپانس رہا ہے اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے, اگین میں سمجھتا ہوں کہ جو پیغام پی ٹی آئی کی حکومت بھیج رہی ہے وہ پاکستان کی وفاق کے لیے نقصان دہ ہے. یہ ایک بہت سا غلط پیغام ہے. حکومت کا آج تک ریاست کا یہ پالیسی ہے, پاکستان میں صوبے اپنے طور پہ یہ گلوبل وبا کا مقابلہ کر رہے ہیں, نہ صرف سندھ مگر بلوچستان, پنجاب, 90% وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں, اپنے ذرائع سے, اپنے وسائل سے, اپنے بجٹ سے. جو وفاق ہے وہ ہمیں این ڈی ایم اے کے تھرو کبھی کبھار کوئی ماسک بھیج جاتے ہیں, کبھی کبھار وہ ہمیں کوئی ٹیسٹ, کبھی کوئی پی پی ای سندھ کے لیے, دوسرے صوبوں کے لیے, وہ تو تعداد بھی بہت کم ہے. اور مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جب ایک ڈیزاسٹر ہوتا ہے اور آپ کے دوسرے ممالک کو ایڈ دیتے ہیں جو آپ اکٹھا کرتے ہیں, اس طریقے سے وہ پھر رہے ہیں, جبکہ وفاق کا کام ہے وفاق کو لیڈ کرنا, سارے صوبے کو اکٹھے لے کے چلنا, ہمیں سپورٹ کرنا. جہاں ہمارا 1 روپیہ خرچ ہوتا ہے وفاق کا 2 روپیہ خرچ ہونا چاہیے تھا. آپ سوچیں کہ کوئی نیشنل ڈیزاسٹر ایسے ہوا ہے جس میں وفاق نے, کسی بھی ملک کا وفاق نے کہا ہو اپنے صوبے کو کہ سیلاب آ رہا ہے, زلزلہ آ رہا ہے, تو اپنا خیال رکھ. یہ جنگ ہے, یہ ایک قسم کی جنگ ہے پورا, اور ایک جنگ پاکستان میں آئے اور وفاق کے سندھ آپ اپنا سنبھالے, بلوچستان آپ اپنا سنبھالے, ہم بس اسلام آباد کا تحفظ کریں گے. بہت غلط بیانیہ ہے, غلط پیغام ہے. 18th امینڈمنٹ کے جو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, ناکام کوشش کر رہے ہیں, doesn't make any sense. Of course ہیلتھ میں ہمارا say ہے, ہیلتھ میں ہمارا رننگ ہے. یہ 18th امینڈمنٹ سے پہلے تو صوبائی ہیلتھ منسٹرز بھی ہوتے تھے اور ہیلتھ میں بھی ہم کام کرتے تھے. یہ ایک عام صورتحال نہیں ہے. ہم اپنا سالانہ ہاسپٹلز کا بجٹ اور ڈاکٹرز کا سیلریز نہیں مانگ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو پوری دنیا میں وبا پھیلی ہے اور پوری دنیا اس جنگ لڑ رہی ہے, اس جنگ کا فرنٹ لائن سولجرز ہمارا نرسز ہے, ہمارا ڈاکٹرز ہے, ہمارا پیرامیڈکس ہے, جو اپنے آپ کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں, جو زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اپنے خاندان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ بچہ کے خاندان کو یہ بیماری نہ دے.
उनको हम कह रहे हैं कि आप सियासी हो, पीपल्स पार्टी के लिए काम कर रहे हो। अगर वो मांगे कि मुझे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दे दे, मेरे जान का तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मेरे ज़रूरियात है वो मुझे दे दे, हम अब वफाकी कैबिनेट को उन पे हमले करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनसे खिलवाते हैं, उनको गाली सुनाते हैं। आपने कभी सोचा है कि ऐसे हो सकता है कि हम जंग का ऐलान करें? पाकिस्तान की रियासत अगर जंग का ऐलान करे कि हमने किसी के खिलाफ जंग लड़ना है, कि हम फिर अपने जो फौज है, अपने जो सिपाही है, उस जंग को लड़ने के लिए उनको हम बंदूक के बगैर भेज सकते हैं, बुलेट्स के बगैर भेज सकते हैं, उनका यूनिफॉर्म के बगैर, बूट्स के बगैर हम भेजेंगे? ऐसे तो मुमकिन ही नहीं है। हम तो कहेंगे कि जो भी हमें काटना है, जो भी हमने करना है, जहां से जैसे भी होता है, हम उनको पूरा इक्विपमेंट के साथ भेजेंगे। वफाक ने हमारा डॉक्टर्स को, हमारा नर्सेस को, हमारा पैरामेडिक्स को, हमारा फ्रंट लाइन वर्कर्स को लावारिस छोड़ा है। सूबाई हुकूमतों के लिए हमने बड़ा मुश्किल से, सिंध हुकूमत ने आज तक बड़ा मुश्किल से अपना सप्लाई चेन और इक्विपमेंट, जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, पीपीई, जो कि उन डॉक्टर्स के लिए आइडियल सिचुएशन में मैं इस वक्त हर डॉक्टर को दे देता, लेकिन जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है और जो आपका प्रायोरिटी है इस वक्त, आपने जो उन डॉक्टर्स जो टेस्ट करवा रहे हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स जो टेस्ट कोरोना पेशेंट से टेस्ट करवा रहे हैं, जो कोरोना पेशेंट्स का ख्याल या आइसोलेशन सेंटर्स में या क्वारंटीन सेंटर्स में वो ख्याल रख रहे हैं, या हॉस्पिटल्स में और आईसीयू में जो इनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपको उनको पूरा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देना चाहिए और उनका अनइंटरप्टेड सप्लाई चेन होना चाहिए। उसके हम बड़ा मुश्किल से अपने सिस्टम में और कोशिश कर रहे हैं कि हम मेंटेन करें ना। वफाक को पूरा मुल्क में ये गारंटी देना चाहिए, हर सूबा को, कि हम आपको अनइंटरप्टेड सप्लाई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हम दिलवाएंगे आपको। जो इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट्स है, जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स है, वो वफाक के हाथ में होगा, वो हमें इसमें मदद कर सकते। टेस्टिंग कैपेसिटी, जितने भी टेस्ट आप करते हो उसके लिए वो हमें मदद कर सकते हैं। तो ये उनका जिम्मेदारी है, कोई चैरिटी नहीं है। और गलत बयान ना सिर्फ छोटे सूबे के लिए या हमारा सूबा के लिए, हर सूबा के लिए। पंजाब अगर कम टेस्ट कर रही है, अगर उनका कैपेसिटी नहीं है, अगर उनका डॉक्टर्स हंगर स्ट्राइक पे है कि हमें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दो, तो वो इसलिए कि वफाकी हुकूमत पंजाब की सूबाई हुकूमत को वो सपोर्ट नहीं दे रही है। अगर पख्तूनख्वा में उनका हेल्थ मिनिस्टर बेचारा हर दिन रात मेहनत कर रहा है, तो वो अकेला फिर के मेहनत कर रहा है, उसका ना पूरा सूबाई हुकूमत उसको सपोर्ट कर रहा है और ना वफाकी हुकूमत। इस सपोर्ट के बगैर जो हर सूबा ने अपना टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा करना है, जो हर सूबा ने अपना हेल्थ केयर का कैपेसिटी में इजाफा करना है, उसमें हमें वफाक की सपोर्ट की जरूरत है और वफाक का जिम्मेदारी है। 18वीं तरमीम की वजह से इस वक्त पाकिस्तान कोरोना की वबा से इस तरीके से बचा है कि आज तक हम वुहान या इटली नहीं बने। 18वीं तरमीम की वजह से जो सिंध हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम जल्दी अपना सके और बाकी सूबे हमारे इक़दाम फॉलो कर सके, इसकी वजह से हमने इस मुल्क के अवाम की सेहत और ज़िंदगी आज तक बचा के रखा है। अगर इस वक्त कोई 18वीं तरमीम या NSC अवार्ड का कॉन्वर्सेशन खोलेगा भी, आम सूरत हाल में आपको पता है, शुरू दिन में मैं कोशिश कर रहा हूँ पाकिस्तान के अवाम को इस इशू पे इन्फॉर्म करना, समझाना कि इसके खिलाफ साजिश चल रहा है। लेकिन इन दिनों में अगर ये सवाल उठता है तो हर कोई कहेगा कि सूबे को ज्यादा पैसा दे, सूबे ने इस वबा के खिलाफ लड़ना है, सूबे का हेल्थ का बजट में इजाफा की जरूरत है। वफाक तो जंग के लिए, डिफेंस के लिए और डेथ सर्विसिंग के लिए पैसा खर्च करता है। इस वक्त उन्होंने ना डेट को ध्यान देना है, ना उनको कोई जंग लड़ना है। अगर जंग लड़ा जा रहा है तो ये कोरोना का वबा के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अगर ये डिबेट खुलेगा इस वक्त, उन
सेंट्रलिस्ट के लिए, उन गैर जमहूरी कुव्वतों के लिए, उन एंटी 18th अमेंडमेंट रखने वाले सोच के, उनके लिए ये गलत टाइमिंग है. अगर वो इस वक्त ये डिबेट खोलते हैं तो हर सूबा मुतालबा करेगा कि आज तक तो वफाक ने हमें सही मदद नहीं की, हेल्थ केयर के निज़ाम में इजाफा करने के लिए ₹1 नहीं दिया, हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा करने के लिए ₹1 नहीं दिया, अब हमें ज़्यादा पावर दो, ज़्यादा पैसा. तो मैं समझता हूँ कि हमें 18th अमेंडमेंट के डिबेट में इस वक्त कोरोना को टॉपिक बनाए. वफाक की कोशिश है, हुकूमत की कोशिश है कि ये कोरोना टॉपिक ना हो. हमारा डॉक्टर्स, हमारा नर्सेज, वो मरीज जो खुदा ना खास्ता जो बीमार है, खुदा ना खास्ता फौत हो सके, वो टॉपिक ना हो आपके स्कूल्स में. कभी कभार ये 18th अमेंडमेंट को छेड़ते हैं, कोई अपने वजारत कैबिनेट को रीशफल पता नहीं कितने दफा किया है इसने कोरोना के दौरान, सिर्फ इसलिए कि टॉपिक चेंज. बिलावल साहब, मेरा ताल्लुक मेहरान टीवी से, मेहरान टीवी का डायरेक्टर न्यूज़ हूँ, रऊफ चांद जो मेरा नाम है. लॉकडाउन के हवाले से तो बहुत बातें हुई. अब आपकी गवर्नमेंट को, जैसे सीएम सिंध ने बड़ा अप्रिशिएट किया गया, आपकी टीम को बड़ा अप्रिशिएट किया गया, नासिर शाह साहब, सईद गनी, सारी आपकी टीम अच्छा काम कर रही है. मगर सिंध के अंदर जो आपके MNAs MPAs हैं वो गुम हैं. लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं कि फ़लाँ MPA कहाँ है, ढूंढ के लाओ, फ़लाँ MNA कहाँ है, वो ढूंढ के लाओ. सिविल सोसाइटी के लोग गवर्नमेंट लेवल पर राशन बांट रहे हैं, मदद कर रहे हैं लोगों की, मगर जो बड़े बड़े आपके साथ सरदार, पीर, वीर, जागीरदार MNAs बनते हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस क्वेश्चनेबल हो गई है. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारे लिए एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो. जहाँ तक हमारा टीम की बात है, इस वक्त अगर मैं उनकी मेहनत का और उनकी कोशिश का कोई क्रिटिसिज्म करूँ वो नाइंसाफ़ी होगा. मैं समझता हूँ इस वक्त पूरी मुल्क में अगर ये कोशिश किसी भी जमात की तरफ से हो रहा है कि इस वबा के बारे में हम अवेयरनेस पहुंचाएं, हम अपने अपने कैपेसिटी पे जगह जगह जो आप राशंस का या मदद का कर सके हो. तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन से लेके लीडरशिप तक, जब से ये पहले दिन से ये वबा पाकिस्तान के सरजमीन पे पहुंचा, हम इस कोशिश में लगे हुए हैं. आपने राशंस का सवाल पूछा है और राशंस का सिलसिला में क्रिटिसिज्म ज़रूर होगा. आई एम श्योर के मुश्किलात का सामना कर रहे थे. हमारे लिए भी पहली बार था कि रात में बिटवीन इस टाइम टू इस टाइम घरों तक पहुँचे राशंस का जो सिलसिला है. और हमारा जो टीम है हमने डिवाइड किया है शुरू दिन से. आप देखेंगे थोड़ा सा सईद बनी जो बीमार था तो, लेकिन कराची में हमारा टीम भी काम कर रहे हैं जो पूरा सूबा का मॉनिटर भी कर रहे हैं और जब मौका मिलते हैं वो दूसरे शहर विजिट भी करते हैं. फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारा एक MPA MNA या कैबिना का वजीर के सरबराही में एक कमेटी, वो भी पहले दिन से चल रहा है, जो कि हमारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग केसेस के ढूंढना. शुरू दिनों में हम ईरान से जो भी आए थे या बाहर से जो भी आए थे वो लोग कर रहे थे, फिर उनका काम में इजाफा होता गया. कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से लेके टेस्टिंग तक, टेस्टिंग से लेके फिर आइसोलेशन सेंटर्स, फिर क्वारंटीन सेंटर्स, फिर थोड़ा सा रिलीफ में. श्योर कोई ज़्यादा काम कर रहे हैं, कोई कम काम कर रहे हैं, लेकिन सुबह भर में हमने पहले इस तरीके से बांध. फिर मैंने अपना पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा अपना पार्टी के नुमाइंदों को कि मैं चाहता हूँ कि जो हमने ये जो हमने सेल्फ आइसोलेशन करना है, जो आपने घर में रहना है, जो आपने या हम अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में करें और अपने अपने कोशिश से जो है वो कंट्रीब्यूट करे राशंस में और बाकी चीज़ों में. तो आई एम श्योर अगेन सम प्लेसेस में ज़्यादा, सम प्लेसेस में कम, लेकिन मेहनत तो बेचारे हर जगह कर रहे हैं.
ہمارا پارٹی کے لوگ ہر جماعت میں پاکستان کی سیاست میں جو ایج ڈیموگرافکس ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے. میں چاہوں گا کہ جو ہمارے بزرگ ہمارے سینئرس ہیں کام تو کرتے رہیں فون کے تھرو اور واٹس ایپ کے تھرو, مگر کیمرہ کے سامنے باہر لوگوں کے میں نہ آئیں اور اپنے میرا پی ایس ایف کو, میرا پی وائی او کو, اپنے بیٹے کو, دوسرے کو تھوڑا سا ان سے اس وقت کام ہے. اور میں ہر جگہ لوگوں نے اپنے اپنے محنت کیا. جو میں نے جمیل سمرو صاحب ہے, جمیل سمرو صاحب میرا جو اپنا ہم کوشش کر رہے تھے لڑکانہ میں راشنز بانٹنے کا سلسلہ, اس کی حکومت کی طرف سے ہوتا ہے, پھر حکومت تو سب کو کور نہیں کریں گے تو پھر ایک جگہ اپنے لوگ کوشش کریں, کوآرڈینیٹ کر رہے تھے. اس کوآرڈینیشن کی کوشش میں وہ راشنز پہنچانے میں میرا کچھ پی وائی او کے بچے اور جمیل صاحب کے اپنے خاندان سے کچھ لوگ کورونا کا وہ مریض بھی بن چکے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ صحتیاب بھی ہوں گے, لیکن اپنے جانوں کے ساتھ کھیل کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہاں مدد کرے, عوام کو مدد کرے. اور میں اس راشنز کا پوائنٹ میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا. سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس میں حکومت کی طرف سے راشنز بانٹے. تعداد پہ کمپلین کرے, باقی کوآرڈینیشن پہ کمپلین کرے, وہ اپنی جگہ واحد صوبہ. اسلام آباد میں ایک راشن نہیں بٹا, کے پی میں, بلوچستان میں, دوسرے صوبہ میں نہیں بٹا. اور ہم نے حکومت سندھ نے پہلا فیز میں 500,000 فیملیز کو راشنز پہنچائے صرف حکومت سندھ کی طرف سے. پھر جو این جی اوز ہیں جن کے ساتھ ہم نے شروع دن سے کوآرڈینیشن کیا, انہوں نے 500,000 آپ کے خاندانوں کو راشنز پہنچائے. اور جو میرا ایم پی ایز ہے, ایم این ایز ہے, سندھ کے مخیر وزرات ہے, انہوں نے بھی 500,000 to 800,000 فیملیز تک راشنز پہنچائے. ہمارا یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جب آپ چیریٹی کرتے ہو تو پھر آپ کا ایک ہاتھ کو نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو دوسرا ہاتھ کیا کر رہا ہے. ہمارا کوشش رہا ہے کہ رات میں جا کے دے, گھر پہ پہنچائے. یہ ہر سندھی کے لیے, ہر غریب آدمی کے لیے نہیں ہے. یہ جو لاک ڈاؤن سے متاثر ڈیلی ویج ارنرز, ان کو ہم نے پرائیورٹی دے رکھا ہے. کوشش بھی ہمارا یہ رہا کہ ہم فلٹر کریں, جس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کچھ مل رہا ہے, جس کو زکوٰۃ سے کچھ مل رہا ہے, جو پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام یا ایس آر ایس او سے, ان کو فلٹر کر کے وہ ٹارگٹ کریں. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم نے سب کو اب تک ریچ کیا ہوگا, لیکن ہمارا یہ کوشش ہے. اچھا بلاول صاحب, اس کی ایڈیشن میں میں ذرا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے الیکشن کے زمانے میں ایک کوآرڈینیٹڈ قسم کی ایفرٹ نظر آتی ہے, پارٹی کے اندر کوآرڈینیشن ہوتا ہے اور گراس روٹ لیول تک ایک ایک بندہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, یونین کونسل کے عہدیدار ذمہ دار تک, اس قسم کی کوشش نظر نہیں آتی. اگر وہ ہو رہی ہوتی تو ہم جیسے آپ نے ابتدا میں کہا, ہم اتنے ایماندار اور دیانتداری سے رپورٹنگ کرتے ہیں اور چیزوں کو اپنے چینلز پہ چلاتے ہیں. تو میرا منہ میں وہ لفظ نہ ڈالیں, میں آپ کا رپورٹنگ کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں بھی, لیکن پہلے آپ ایسے کریں. تو کم از کم ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے, جتنا آپ لوگ کر رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آج کل یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے, اس میں کوآرڈینیشن کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ جس طرح سے کرنا چاہیے, جتنے بھی سماجی تنظیمیں کام کر رہی ہیں, جتنے بھی مخیر حضرات ہیں, ان کو بھی اپنے صفوں میں شامل کر کے, آپ کے پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز ہیں, سب کو ملا کے ایک کوآرڈینیٹڈ قسم کا کام ہونا چاہیے, اور وہ ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو نمبرز میں نے آپ کو بتائے وہ کوآرڈینیشن کے تھرو کیا.
آپ اس ایفرٹس کا پہلا دن سے دیکھ لیں. میرا چیف منسٹر صاحب نے جتنے دفعہ فلاحی اداروں کے ساتھ بھی ملے وہ کسی اور صوبہ میں نہیں ہوا. اور جس طریقے سے ہم سیلانی یا فیصلے لیے جو بھی ہے ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں کوشش کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ. یہ الیکشن نہیں ہے, یہ الیکشن نہیں ہے, یہ ایک جنگ ہے. اور یہ ایک اس قسم کے جنگ ہے جہاں آپ نہیں چاہتے ہیں کہ سب لوگ ایک وقت باہر آئے, ایک جگہ اکٹھے ہو. جب ہم سے سیلاب کا یا زلزلہ کا کر رہے تھے تو ہم سب ایک جگہ پہنچ جاتے تھے, سب ادھر سے کرتے. تو ایک نیا چیلنج پیش ہوا اس کو سنبھالنے میں یا اس ایفرٹ کو کرنے اس کو کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کا جو طریقہ کار ہے باقی صوبوں سے بہتر ہے. بہتری کی گنجائش ہوگا, لیکن جو سب سے اہم پرائیورٹی ہے اس وقت وہ پاورٹی ایلیویشن نہیں ہے. اس وقت ہمارا جو سب سے مین پرائیورٹی, خاص طور پہ جب آپ کا وسائل پہ جو ہم نے سمجھا, جو ہم نے سوچا تھا مدد ملے گا وہ نہیں آیا. تو اس وقت اگر میرے پاس 100 روپیہ ہے سندھ کا بجٹ میں نے اس کو 90% اپنا ہیلتھ کیئر کا نظام میں اضافہ کرنے کے لیے کرنا ہے. جو ہم نے یہ جو ریلیف کے سلسلے میں ایفرٹس ہے, ہم اب تک بھی تھوڑا کنٹریبیوشن تو ہے حکومت کا, لیکن اب تک ہم زیادہ تر ریلائی کر رہے ہیں پرسنل کنٹریبیوشنس پہ, نہ صرف این جی اوز کے لیکن ہمارا ایم پی ایز کے اور وزارت سے. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ صوبائی حکومتوں کو یہ ہر گھر تک پہنچانا چاہیے تو پھر صوبائی حکومتوں کو وسائل دینا پڑے گا. باقی دنیا میں یہ جو ذمہ داری ہے معیشت کو سنبھالنا, ریلیف ایفرٹس کو سنبھالنا, عوام تک کیش ٹرانسفر پیسہ پہنچانا, یہ وفاقی حکومتوں نے یہ ذمہ داری اپنایا. ہم نے بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ایک وفاقی انسٹیٹیوشن بنایا, اور وہ واحد ادارہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس کے تھرو وفاقی حکومت نے پیسہ پہنچایا عوام تک. لیکن وہ صرف پیسہ ہے جو پی آئی ایس پی کے ریسیپینٹس کو ملتا ہے, جن کو ویسے ہی ملنا تھا, اور انہوں نے سب جمع کر کے ایک وقت میں دیا ہے. ہم نے اسی قسم کے ہمارا مطالبہ اے پی سی کا اپوزیشن کا اے پی سی سے وزیر اعلیٰ کے خط جو ہے وزیر اعظم کا, ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ڈیلی ویج ارنرز کو جیسے آپ پی آئی ایس پی میں پیسے دیتے ہو اسی طریقے سے 15,000 to 17,000 آپ اس لاک ڈاؤن کو کامیاب کرنے کے لیے کر. آپ نیوزی لینڈ دیکھیں, امریکہ دیکھیں, وفاقی حکومت کی طرف سے عوام تک چیکس پہنچے, اور اس سے وہ لاک ڈاؤن بھی زیادہ کامیاب ہو رہا ہے. ہمارے ہاں ہم کوشش, جیسے میں نے کہا, یہ راشنز کا اپنے طور پہ کوشش کیا, لیکن جو ایک ملک بھر میں افیکٹو اسٹریٹجی ہوگا وہ وفاقی چلا سکتا ہے. جو انسٹیٹیوشنز ریلیف پہنچا رہے ہیں عوام تک اس وقت وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے بنے ہوئے انسٹیٹیوشنز ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یا یوٹیلیٹی سٹورز ہے, جہاں یہ جو ویکلز ہیں اس کام کو کرنے کے لیے کسی اور حکومت نے کوئی اور منصوبہ ہی نہیں دیا تھا کہ ہم یہ پہنچا سکے. میں جانتا ہوں کہ عوام کا جو وانٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے, اور ہر جگہ ہم یہ چاہتے ہیں, لیکن ہمیں اپنا وسائل کے اندازہ کر کے پلاننگ کرنا پڑتا ہے. آپ کو اگر آپ نے گھر چلانا ہے, آپ نے اس گھر کے لیے بجٹ بنانا ہے کہ میرا سال کا بجٹ کیا ہوگا, میرا مہینہ کا بجٹ کیا ہوگا. تو اس وقت جس پیسے کے ساتھ ہم کھیل سکتے ہیں وہ صرف وہ پیسہ ہے جو ہمیں ویسے ہمارا سالانہ کام چلانے کے لیے, اس پہ جو میں کہتا ہوں کم ہے زیادہ ہے وہ آپ کو رکھتے ہیں, ہم اس پہ چل رہے ہیں. اور ہمیں اندازہ نہیں ہے, اب ہم خرچ کر رہے ہیں اپنے ہیلتھ کیئر کیپیسٹی میں اضافہ کرنا, ٹیسٹنگ کیپیسٹی
में इजाफा करना, लेकिन बिकॉज इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कि हमें एक्सपोनेंशियली अपना हेल्थ केयर के निज़ाम में खर्च करना पड़ेगा, उसका जो प्लानिंग है बहुत मुश्किल है। और अगर हमने अपना वसाइल को प्रायोरिटाइज करना है तो मेरा वसाइल का प्रायोरिटी हेल्थ केयर के निज़ाम में इजाफा करना, ताकि गरीब हो या अमीर अपने आपको ज़िंदगी और सेहत बचा सके। सिंध का कोशिश है कि जो कोरोना का ट्रीटमेंट है, चाहे वो टेस्ट हो या आपका हॉस्पिटल स्टे हो या खुदा ना खास्ता आईसीयू, ये बाकी सब कुछ हो, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, सिंध हुकूमत को उसको बिल फंड है। तो इस किस्म के सिस्टम को रखने के लिए हमने अपना वसाइल को बड़ा केयरफुली देखना है। उसमें हमने ये सिस्टम रखा जहाँ हुकूमत भी राशन, जहाँ फलाई इदारों और जहाँ मुखायरा, इस वक्त तक उस तरीके से हमने 500,000 हुकूमत सिंध की तरफ से फैमिली, 500,000 एनजीओ की तरफ से और 500,000 से ज़्यादा ये हमारे जो अमीर लोग हैं जिन्होंने खर्च किया उनकी तरफ से ना कोऑर्डिनेशन या जिस तरीके से वो बच सकता था वो अपनी जगह पे हो सकता है। जो तरीक़ाकार या पॉलिसी हुकूमत ने अपनाया था वो यूनियन काउंसिल मैकेनिज्म के थ्रू, जिसमें ना पीपल्स पार्टी के सिर्फ लोग नहीं है, हर जमात का रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस तरीके से ये कोशिश किया है। जी, मैं समझता हूँ कि मुल्क भर में एक बेहतर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए था, लेकिन ये अगर हम कहेंगे कि सूबाई हुकूमतों ने अकेला अपने वसाइल से हेल्थ पे खर्च करना है, तो फिर सूबाई हुकूमतों ये दोनों काम नहीं कर सकते। अगर आप कहें कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत को मदद करेंगे, तो फिर आई थिंक कि हम एक बेहतर या एक मोर कॉम्प्रहेंसिव इसको कॉम्बैट करने के लिए हम अपना हेल्थ निज़ाम में इजाफा और इस साइड को भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। बिलाल साहब, जिस तरह आपने कहा कि मुल्क एक जंग की कैफियत में है और कोरोना के खिलाफ वो जंग है, तो हमने देखा है कि मुल्क की तारीख में जब भी कोई ऐसे मौके होते हैं तो कुछ कुव्वतें आती हैं वो मैनेज कर लेती हैं। जिस तरह अपना संजरानी साहब का इलेक्शन हुआ था, फिर संजरानी साहब का जो नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ था, फिर जिस तरह आपने कहा था ऐवान के अंदर के सिलेक्टेड वजीर आजम, तो वो सिलेक्टर्स जो हैं उनकी क्या पोजीशन है? वो इस वक्त क्यों नहीं चीज़ों को मैनेज कर रहे, या आपके ख्याल में उनकी पोजीशन क्या है? व्हाट अबाउट सिलेक्टर्स? जी, आई थिंक कि जो हमें एटलीस्ट जो इंटरेक्शन हमारे हुआ है या हमारे सूबाई सतह पे जो सपोर्ट मिला है या कोऑर्डिनेशन कह दे शुरू दिन से, वो बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। जहाँ हमें कराची में हमें एक्सपो सेंटर की ज़रूरत है, तो फिर हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं। अगर हमें ये नेवी भी हमें अब एक और एक्सपो सेंटर का एक जगह दे रहे हैं, तो एक ये हौसला है कि हिम्मत हमें देते हैं कि हमें पता है कि हमारे पास पाकिस्तान के पास ये हमें सपोर्ट अवेलेबल है। आई थिंक कि जब भी कंसेंसस होता है और ख़ास तौर पे जंग के लिए कंसेंसस की ज़रूरत होता है। आम दिनों में या दूसरी से सियासत में या दूसरी चीज़ों में हम इस्टेब्लिशमेंट की गुजार के बाद तनकीद भी करते हैं और कहते हैं कि सियासत तो का जगह नहीं है, लेकिन जंग तो डोमेन है, इसलिए कंसेंसस ज़रूरी है। और ये वफाकी सियासी क़यादत की जिम्मेदारी होती है कि वो कंसेंसस बनाए। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये जिम्मेदारी थी कि हम इस मुल्क को चलाएं, उस वक्त जब हमने साउथ वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन करना था, हमने नेशनल कंसेंसस बनाया, वो नेशनल कंसेंसस बना और हमारा पहला वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन, पहला कामयाब ऑपरेशन, जिसमें IDPs
महीनों में जो लार्जेस्ट तादाद था इंटरनल मूवमेंट ऑफ पीपल हमारे यहाँ, IDPs का जो सिलसिला हमने 3 महीनों के अंदर उनको वापस भी भेजा, वतन कार्ड के थ्रू राशन भी पहुंचाए थे, और मिलिट्री फ्रंट पे वो जंग भी बड़ा इफेक्टिवली, ना सिर्फ फ्रंट लाइन पे, ट्रेंचेस पे, लेकिन हर जगह एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के साथ और नेशनल यूनिटी और कंसेंसस जब मौजूद है, आई थिंक यू हैव एन इफेक्टिव अप्रोच. नॉर्थ वजीरिस्तान का ऑपरेशन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में उससे पहले हमने अपना कोशिश किया, अपना कैपिटल सिटी में हमने अपना ऑपरेशन शुरू किया था. पूरा मुल्क में मैं एक किस्म का मुहिम चला रहा था कि दहशतगर्दों के खिलाफ हमें अमली एक्शन लेना पड़ेगा. APS का वाक़या हुआ, APC हुआ, नेशनल कंसेंसस बना. उस नेशनल कंसेंसस के तहत हम इस जो नॉर्थ वजीरिस्तान का ऑपरेशन था वो हम लड़े. तो इसके लिए भी कोरोना का वबा के लिए पूरा रियासत को एक पेज पे होने के लिए कंसेंसस बनना चाहिए था, पहले दिन से बनना चाहिए था. और आज भी मैं समझता हूँ कि वो नेशनल कंसेंसस जो है वो लैकिंग है. उसका जिम्मेदारी वज़ीर आज़म साहब का है. वज़ीर आज़म साहब जो है वो उस फ्रंट पे, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कदम हो, चाहे वो हमारा मीशत का मसला हो, और अब चाहे ये कोरोना का वबा हो, खान साहब वो नेशनल कंसेंसस बनाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है. और जहाँ तक हमारा मिलिट्री की बात है या हमारा फौज की बात है, मदद कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हम और सपोर्ट की अगर ज़रूरत पड़े ले सकते हैं. हमारा मेडिकल को भी है. हमारा दिस इज़ द टाइम जब हमने सब मिलके काम करना है. और एक अगर नेशनल कंसेंसस और नेशनल कोऑर्डिनेशन का जो हमें कमी महसूस हो रहा है, वो वफाकी जमातों का जिम्मेदारी होता है कि वो रोल होता है. और अभी तक मेरा कोई उस फ्रंट पे कंप्लेंट कोई नहीं है, मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब, जब भी सिंध की वहदानियत, सिंध पर वार हुआ, तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी था जिसने नारा लगाया मरसूं मरसूं सिंध न रिसूं. ये वही बिलावल थे जब होश मोहम्मद शीदी की मज़ार पर जब हाज़िरी देने गए तो वहाँ के लोग हैं, वानकी वसी के लोग हैं, म्याणी के लोग हैं, वो सारे सराउंडिंग के लोग निकल के आ गए और बिलावल पर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार थे, क्योंकि मैं भी उस चीज़ का आई विटनेस हूँ. अब कुछ, क्योंकि जब से ये कोरोना के हवाले से कुछ काम हुआ है सिंध हुकूमत की जानब से, पीपल्स पार्टी की जानब से कोई अच्छे काम किए जाते हैं, तो मुख्तलिफ जो कभी 18वीं तरमीम की बात होती है, कभी गवर्नर राज की बात होती है, कभी और कोई बात होती है. गुज़िश्ता 2-3 दिनों से आपके एक बयान को बना के बेस और तनकीद की जा रही है सोशल मीडिया पे. यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि आज का ये फोरम ऐसा है कि इस हवाले से आपका वाज़ेह पैगाम इस हवाले से भी आना चाहिए, ताकि वो जो लोग हैं वो आपकी अच्छाई के बगैर जो कोई एक चीज़ को बहाना बना के तनकीद करते हैं, तो उनको भी एक जवाब मिलना चाहिए. आई थिंक इस पे मेरा जो बयानिया है, मेरा जो मौक़िफ़ है, वो वाज़ेह है, वो क्लियर है और वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग है. जो बयानात गलत तरीके से पेश किए जा रहे हैं, मैं अपने आप का इंसल्ट समझता हूँ कि मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूँ. किसको एक्सप्लेनेशन दूँ? कौन मुझसे ये सवाल पूछ रहा है? किस में ये हिम्मत है कि मुझसे ये सवाल पूछे? वही लोग जिनका मैनिफेस्टो था कि हम जिनका मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में, ये वही लोग जो मेरा सुबह का टुकड़ा टुकड़ा करके बांटना चाह रहे थे. तो वही लोग
जो हुकूमत में होते हुए हर दिन कोई गलत आर्टिकल ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, आर्टिकल वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मेरा कैपिटल के साथ क्या क्या वो करें, मैं उनको क्यों जवाब दे? मेरा उनका जवाब देना बनता नहीं। जो लोग ये सेंटेंस ऐसे इस्तेमाल करते हैं बदनीयती के साथ इस्तेमाल करते हैं हमारा इमोशंस के साथ खेलने के लिए, हमारा धरती के खिलाफ जो किरदार कशी होता है उसका कैंपेन का एक हिस्सा है। लेकिन जो इसके बारे में सवाल पूछ रही है वो भी बदनीयती से सवाल पूछ रही है, आप नहीं लेकिन जो ये बदनीयती से सवाल पूछ रहे हैं, उनको पता है कि मेरा कोई बदनीयती नहीं है। उनका बदनीयती ये है कि इस वक्त जब मैं अपना अवाम का सेहत और जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, जो भी आप मेरे खिलाफ सियासी इलेक्शन हम लड़ते लेंगे, आपको हरवाता रहूंगा, लेकिन इस वक्त जब आप पे मेरे साथ शाना बिशाना खड़ा होके अपने अवाम के हुकूक, मसाइल, मुतालबात जो मैं दुनिया में सामने पेश करूं, साथ खड़ा होने के बजाय इस किस्म की कैंपेन्स चलाए जाते हैं। मैं समझता हूं कि आपका जो सवाल है वो बड़ा मेरिट का सवाल है, आपका बनता है कि आप ये सवाल मेरे सामने डाले ताकि मुझे भी मौका मिले क्लैरिफाई करने के लिए। मैंने ये कैंपेन मेरे नज़र से गुजरे, लेकिन मैं अपने आप का इंसल्ट समझता हूँ कि मैं इस किस्म के लोगों का जवाब भी दे दूँ जिनका पूरा सियासत इस बात पे मुनाफिकी करके करते, पूरा उनका सियासत इस बात पे, तो उनका जवाब देना मैं समझता हूं नहीं दूंगा। आपके लिए, आपके व्यूअर्स के लिए मैं उम्मीद रखता हूं कि मेरा मौके पर क्लियर है, हमेशा क्लियर होना चाहिए और आगे जाके भी ऐसा ही है। साहब, आपने वज़ीर आज़म के इस्तीफ़ा का मुतालबा किया था, तो आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म के इस्तीफ़ा से मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे? और पीटीआई वाले तो कह रहे हैं कि सिंध में गवर्नर राज लागू होना चाहिए, तो ये क्या चक्कर क्या चल रहा है? वज़ीर आज़म का इस्तीफा तो हम शुरू दिन से मांग रहे हैं, जब किसी के ना लेजिटिमेसी है, ना अहलियत है, ना मीशत चला सकता है, ना सियासत चला सकता है, ना सूबे वफाक को, कश्मीर को, तो फिर हम इस किस्म के मुतालबात करना चाहिए। इस वक्त मैंने जब कोरोना का वबा पाकिस्तान की सरजमीन पे पहुंचो, शुरू दिन से मैंने कहा वो हमारे लड़ाई अपनी जगह, वो आप समझो पुरानी बात हो गई। अब वजीर आजम भी तू, वजीर सेहत भी तू, कदम बढ़ाए इमरान खान के साथ। उसका जवाब में मेरे अवाम का, मेरे सूबे का, मेरे वजीर का, मेरे वजीर आला का, मेरा अपना जिस तरीके से किरदार कशी हुआ वो आप सब ने देखा। आज भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में हमने पाकिस्तान के अवाम का सेहत का, पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी का, उनकी मुआशी सूरत को संभालना है, और उस कुर्सी में ये शख्स जो बैठा है उसका जिम्मेदारी बनता है। तो मैं अब इस्तीफा का मुतालबा नहीं कर रहा हूं। उस दिन अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये कहा कि आप कंटेनर से उठिए, वजीर आजम बन के काम कर। अगर वजीर आजम साहब को खुद का दिलचस्पी नहीं है वजीर आजम बनने में या वजीर आजम का काम करने में, तो फिर वो खुद अपने तौर पे इस्तीफा दे और किसी और को ये काम सौंपे, ताकि हम इस नेशनल क्राइसिस की सिचुएशन में आगे बढ़ सकते हैं। आपने कहा कि जिस तरह कोरोना वायरस के फेज़ 1 को हम मुकम्मल करने जा रहे हैं, फिर फेज़ 2, फेज़ 3 हिकमत अमली के हवाले से कुछ क्या बताया गया आपको? फेज़ 2 के लिए क्या हिकमत अमली बनाई गई है? और दूसरा उसमें आप ये भी, जिस तरह आपने कहा कि 18वीं तरमीम की वजह से तो जो है वो हम जो बाहर के मुल्कों में जो कुछ हुआ कोरोना वायरस की वजह से, वो 18वीं तरमीम की वजह से यहाँ पे नहीं हुआ, या उस 18वीं तरमीम ने उस सिचुएशन से हमको बचाया, आपने ये कहा, वो किस तरह, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप इसको? और पहले जी, वन एट टाइम आई फॉरगेट एक कोरोना अच्छा, फेज़ तो 1, फेज 1 आप समझे कि जो अब Phase तक 2 जो मरहला जो हम ये अब मुकाबला कर रहे हैं वबा के लिए, ये हमें समझता हमारा पहला मरहला है। हमारा तैयारी चल रहा है
کہ ہم اپنا دوسرا مرحلہ کیا جو اناؤنسمنٹس کریں اور اس کا جو کوآرڈینیشن ہے, اس کا لاجسٹکس ہے, اس کا تیاری چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا لاک ڈاؤن کو اور اپنا جو بھی ہم تحفظ کے لیے جو قدم اٹھا رہے ہیں ان کو ہمیشہ اپنے جو سرکمسٹانسز ہے اس کے مطابق افیکٹو کرنا چاہیے. تو ہم ہر فیز میں جو ہمارے صورتحال ہے ان کے مطابق چلیں. پہلے فیز میں ہمیں نہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی تھا, نہ ہر ڈسٹرکٹ میں میرا کوارنٹین اور آئسولیشن سینٹر تھا, نہ ہم نے اپنا وینٹیلیٹر کرٹیکل کیئر بیڈ کا کیپیسٹی کو کوآرڈینیٹ کیا اور اضافہ کیا. تو اس صورتحال میں اگر اچانک سارے لوگ بیمار ہو جاتے تو میرا بہت خطرناک صورتحال ہمارے سامنے پیش ہو رہا تھا. شکر الحمدللہ کہ ہم نے جلدی تحفظ کے جو اسٹیپس ہے وہ اٹھائے تھے. باقی ملک نے کافی فالو بھی کیا ہمارے ہی قدم کو, اور اس کی وجہ سے آج تک پاکستان نہ ووہان, نہ اٹلی, نہ اس قسم کے جو سچویشن ہے وہ آج تک اب تک ہم وہ نہیں بنے. اور 18ویں ترمیم کا میں اس لیے ذکر کر رہا تھا کہ ہم نے چاہا اور ویسے اصولاً ایسے ہونا چاہیے تھے کہ شروع دن سے وزیر اعظم یہ لیڈ لیتا اور سارے صوبے کو ایک پیج پہ کر کے مجبور ہو کے ہم نے خود یہ تحفظ کے قدم اپنائے تھے. خود ہم اپنے ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ کر رہے ہیں, خود ہم ہیلتھ کیئر کا کیپیسٹی میں اضافہ کر رہے ہیں, خود میں اپنا کانٹیکٹ ٹریسنگ کر رہا ہوں, خود ہم یہ سب. تو اگر 18ویں ترمیم نہیں ہوتا, 7th NFC ایوارڈ نہیں ہوتا, ہم 90s کے یا 90s کا کیا 2000s کا آئین پہ چل رہے ہوتے تو پھر خدا نہ خواستہ کیا 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 صورتحال ہوتا. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا نہیں, یہ سندھ کا عوام سب کو اپنی قربانی کی وجہ سے, آپ کی محنت کی وجہ سے نہ صرف اپنے آپ کو بچا دیا, اپنے پورا ملک کو بچا دیا. تو یہ ہمارا پہلا فیز تھا. اب ہم اپنا دوسرا مرحلہ کے لیے تیاری کریں جس میں مجھے زیادہ تعاون کی ضرورت ہوگا, زیادہ کوآرڈینیشن کی ضرورت ہوگا. کیا ہے پلان؟ اس میں جب میں بتاؤں, ہم کام کر رہے ہیں, مجھے پتا بھی ہے اس کا, اور ہم اس میں, لیکن میں ملک کے سامنے آپ کے بند کرنے جا رہے ہیں, کچھ بتائیں تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ تیاری کر لیں فیز 2 کی. بند. اب دیکھو, جب تک یہ ہمیں یہ وائرس کا مقابلہ تو کرنا ہی کرنا پڑے گا, اور ہمیں اپنا اس وائرس کے پھیلاؤ کو جتنا ہم آہستہ کر سکتے کرنا پڑے گا, اور جو ہمارا ہاسپٹل کا کیپیسٹی ہے اس کے مطابق چلنا پڑے گا. تو اس وقت اگر ہمارا ہاسپٹل کیپیسٹی 12 to 20% پہ ہے, 20% پہ شاید ہے, تو ہمارا 20% کیپیسٹی کے مطابق جو پالیسی ہے وہ فیس کا ہوگا. اس طریقے سے اگر خدا نہ خواستہ میرا ہاسپٹل کا کیپیسٹی 60-70% پہ ہو جاتا ہے تو اس فیس کا ایک دوسرا لاجسٹک, یہ گورننس اور ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے, سیاسی نہیں. اور ہمارا کوشش ہی ہوگا کہ ہم جتنا افیکٹولی عوام کا صحت و زندگی بچا سکیں ہم لوگ. بلاول صاحب, ابھی جو حال ہی میں جو صورتحال بنی ہے کہ لوکسٹ کا ایشو بہت بڑا ایشو ہے, اور وہ تو شاید گلوبل بھی بن رہا ہے, اور ہمارے ملک میں اور بالخصوص سندھ میں تو یہ جو لوکسٹ کا معاملہ ہے اس نے پہلے بھی بڑا نقصان کیا. تو اس سلسلے میں آپ کی حکومت نے کیا کیا ہے, ایک تو یہ بتائیے گا, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ جو حکومت سندھ نے محکمہ خوراک نے جو اپنا ٹارگیٹ فکس کیا تھا گندم کی خریداری کا, اس حوالے سے جو فگرز سامنے آئی ہیں تو 40% تک بمشکل خریداری مکمل ہو سکی ہے. جو ہدف مقرر کیا گیا تھا تقریباً کوئی 14 لاکھ ٹن ہدف مقرر کیا گیا تھا. تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آگے چل کے اس کرونا سے تو ہم بچ جائیں, پھر ہم ایک اور بحران میں کود پڑیں کہ بھائی گندم بھی نہیں ہے, آٹا بھی نہیں. سیکورٹی
ہم اس وقت نہ صرف پاکستان کے لیے پوری دنیا میں جہاں یہ کورونا کا وبا کا مقابلہ کر رہی ہیں وہ اپنا فوڈ سیکیورٹی کو دیکھ رہے ہیں، because اس کا امپیکٹ رہا ہے ہر جگہ، اور ہمارا بھی مطالبہ رہا ہے پہلے دن سے پریس کانفرنسز میں میٹنگز میں کہ وفاقی حکومت ان کا وزارت ہے، وفاقی وزارت ہے فوڈ سیکیورٹی کا، یہ کسی صوبہ پہ نہیں ڈال سکتے ہیں، فوڈ سیکیورٹی پہ یہ محنت کریں۔ ویسے جہاں تک لوکس کا ایشو ہے، اس ایشو کے پیچھے ہم پچھلے سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ وفاقی حکومت وہ رول ادا کرے جو اس کا ذمہ داری ہے، لیکن اس وقت بھی بجٹ پچھلے سال کا بجٹ سیشن میں سردار اختر مینگو صاحب نے، سر زرداری صاحب نے، میں نے خود پریس کانفرنس میں اس لوکس کا ایشو وفاق کے سامنے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم تو اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ ایریل اسپرے کا بندوبست نہیں کرتے ہو تو اس کا جو خطرہ ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ہمارے باتوں کو نہیں سنیں گے، نہ صرف بلوچستان اور سندھ، یہ ایشو پورا ملک میں پھیلا تھا۔ اور اس وقت پھر ہم نے اپنے فورمز کے تھرو جب وزیر اعظم کے ساتھ انگیج کیا، میں نے کہا دیکھو پچھلے سال یہ نہیں ہوا، یہ پھر سے آ رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں وفاق کی یہ رول اپنا آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت میں یہ لوکلس کا ایشو آیا، فوراً شہید بی بی نے ایران سے، یو اے ای سے پلینز منگوا کے ان کو شروع میں مروا دیا۔ ہمیشہ ہم اپنے زراعت کو، اپنے فارمرز کو، اپنا فوڈ سیکیورٹی کو، فوڈ سپلائی کو بڑا اہمیت دیتے ہیں، اور یہ بھی تب بھی پچھلے ایک سال پہلے بھی یہ ضرورت تھا کہ ہمیں ایریل پے کی ضرورت ہے۔ اب مارچ میں وزیر اعلیٰ اور وزیر یہ وفاق اور سندھ کے درمیان اس پہ کانورسیشن بھی رہا ہے، اور ہمیں وعدہ کیا گیا تھا کہ اپریل 1 تک وفاق ایریل پے بھی کرے گی۔ انفارچونیٹلی وہ ایریل پے جو ہے وہ اپریل 1 پہ شروع نہیں ہوا۔ ہم نے یہ خط بھی لکھے، مطالبات بھی ان کے سامنے رکھے ہیں، یہاں تک کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ این ڈی ایم اے اور وفاق کرونا کا مقابلہ کرنے میں وہ سست روی تھا، دے ور لیٹ، اس لیے وہ لوکس پہ توجہ دے رہے تھے۔ تو اگر لوکس پہ توجہ دے رہے تھے، ان کا پلان کہاں گیا، ان کا نیشنل ایکشن پلان کہاں گیا، ان کا عملی اقدامات کہاں گئے، یہ اب لڑکانہ کا جو سچویشن ہے، اور یہ تو ہر جگہ پھیل سکتا ہے، اور ہمارا فوڈ سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ جہاں تک ویٹ پروکیورمنٹ کی بات ہے، میں نے یہ نمبرز کا نہیں سنا ہے، میں پوچھتا ہوں۔ آئی ڈونٹ نو اگر کوئی مشکلات کا سامنا حکومت کو کرنا پڑ رہا ہے اس سلسلے میں، لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس سال سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ویٹ پروکیورمنٹ بھی کریں گے، اور ایک بہت ضروری اسٹیپ ہے اپنا فوڈ سیکیورٹی کے لیے۔ بلال صاحب، جس طرح سندھ حکومت کی کورونا کے خلاف ایفرٹس پہ بہت بڑی اپریسیشن بھی ہو رہی ہے، وہاں پہ ایک دو نقطے ایسے ہیں جن پہ کافی کرٹیسزم بھی ہو رہی ہے، اور شاید وہ آپ کی نظر سے بھی گزری ہو، کہ یہ جو ایفرٹس ہیں کرونا کے خلاف وہ اکراس دا سندھ نظر نہیں آتی۔ ابھی تک آج جب ہم بیٹھے ہیں تو ابھی تک صرف سندھ کے 2 ڈویژنز کے اندر ٹیسٹنگ فیسلٹیز ہے، کراچی اور حیدرآباد میں۔ باقی سندھ کے 4 ڈویژنز جو ہیں وہاں پہ کوئی ٹیسٹنگ فیسلٹی نہیں ہے، اور جو ایفرٹس ہو رہے ہیں ہمارے ایک آئسولیشن سینٹرز، اور یہ جس طرح ایکسپو کے اندر یا ایئر فورس کے جو کل اپنا وہ ہوا ہے اپنا میوزیم کے اندر جو ہم بنا رہے ہیں، اس طرح کی ایفرٹس ہمیں اپنا دوسرے ڈویژنز کے اندر اس طرح کی وہ ایمرجنسی نظر نہیں آتی جتنی ہمیں یہاں نظر آتی ہے۔ تو سندھ کے باقی ڈویژنز کے اندر جب ٹیسٹنگ ہی نہیں ہوگی تو ہمیں کیسز کا پتہ بھی نہیں چل رہا نا۔ Thank you so much for your question. It's very important you ask me your question. because میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کوئی criticism ہوتا ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ I mean
नीति के साथ होता है और नीति के साथ नहीं होता। तो बिल्कुल हमारा जो टेस्टिंग लैब्स है जिसपे ये पीसीआर कोरोना का टेस्ट होते हैं वो अब तक सिर्फ कराची और हैदराबाद में है, और वो इसलिए कि आपका हमने जब ये शुरू किया सिंध हुकूमत का कैपेसिटी था कि हम 80 टेस्ट a day कर सकते थे। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 6000% टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा हुआ और सिंध हुकूमत तकरीबन 5000 टेस्ट a day कर सकते हैं। आपको वो लैब्स जहाँ टेस्ट होते हैं उनका सर्टन स्टैंडर्ड रखना पड़ता है, इसलिए खुदा ना खास्ता अगर आप स्टैंडर्ड नहीं रखते हो तो वो वायरस उस लैब से फैल सकता है। हमारा कोशिश इसमें रहा है और हमारा रिजल्ट स्पीक फॉर इटसेल्फ कि हर सुबह से सिंध का टेस्टिंग ज्यादा, सिंध का कैपेसिटी भी ज्यादा और सिंध टेस्ट भी ज्यादा कर रहा है। ना सिर्फ हर सुबह से, लेकिन पर कैपिटा हम भारत को बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि अभी तक कराची और हैदराबाद में ये लैब्स बने हैं। थैंक यू। हाँ, कराची और हैदराबाद में ये लैब्स चल रही हैं। इंशाल्लाह ताला इसी हफ्ता लड़काना और गंबत में, खैरपुर में हमारा लैब्स काम करना शुरू कर देंगे और उसके थोड़ी देर बाद सखर में। आपका हर डिस्ट्रिक्ट में वो लैब होना is not practical, nor is it necessary, लेकिन हम जितना ज्यादा टेस्टिंग कर सकते हैं उतने ही बेहतर। डिविजन्स की बात की, डिस्ट्रिक्ट की नहीं। हर डिविजन में लेकिन ये जो आपका लैब्स है और ये लैब सिंध हुकूमत ने सेटअप किया है। 90% टेस्ट जो है वो सिंध हुकूमत के अपने वसाइल के टेस्ट होते हैं। वफाकी हुकूमत ने ये जब शुरू हुआ उनके गवर्नर ने ऐलान किया कि 2 लैब्स हमें देंगे, आज तक एक लैब भी नहीं मिला। हमें ना दे, अगर आपने हमें मदद नहीं करना है, हम अल्हम्दुलिल्लाह 5000 पे पहुंचे हैं। अगर वफाक हमें मदद कर रहा होता तो 10,000 पे पहुंच जाते, जो कि एक बहुत अच्छा फिगर होता। लेकिन इंशाल्लाह मुसलसल मेहनत करके करके हम ये टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा करेंगे और वफाक को हर सूबा को सपोर्ट करना पड़ेगा। इस वक्त पख्तूनख्वा की हुकूमत सबसे कम टेस्ट कर रही है, बाकी सूबों के मुकाबले में सबसे कम टेस्ट कर रहे हैं, पर कैपिटा सबसे कम टेस्ट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी आपके सामने आ रही है कि पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी रेट है, सबसे ज्यादा इसमें इजाफा हो रहा है। तो वो मैं नहीं समझता, उन्होंने भी अपना शुरू में उनका कम टेस्टिंग कैपेसिटी पख्तूनख्वा का था और अब वो 1000 या ऐसे कुछ पे पहुंच गए हैं। लेकिन वफाकी हुकूमत की मदद के बगैर ये लैब्स और ये टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा करना हम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये अकेला नहीं करना चाहिए। इसमें हमें वो वफाक से मदद मिलना चाहिए जो हमारा हक था। जहाँ तक जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं, अब ऑब्वियसली फोकस करेंगे उन हॉटस्पॉट्स पे जहाँ वो वायरस हॉटस्पॉट बना हुआ है। इस वक्त हमारा सूबा में कराची इज द मेन हॉटस्पॉट और हमारा उसके मुताबिक हमें जरूर चलना पड़ेगा। टेस्ट का लैब्स भी हम हैदराबाद में और सखर में और लड़काना में और गंबत में बना रहे हैं, उससे मदद होगा। अगर हमारा लैब सिर्फ हैदराबाद में और कराची में भी होता और बाकी जगह से हमारा टेस्ट पहुंच रहे होते और वहाँ हो रहे होते, वो भी सही होता। लेकिन हम सखर और फेजेस में हर जगह इंशाल्लाह जहाँ आप क्वालिटी रख सकते हो, जहाँ वो पोजीशन रख सकते हो, नहीं रख सकते तो हम नहीं करेंगे। वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स को हम आइडेंटिफाई करके वहाँ ये टेस्टिंग भी हो सकता है और वहाँ भी अपना क्रिटिकल केयर जो पेशेंट्स हैं उनका ख्याल रखा जा सकता है। हमने अपना महदूद वसाइल से
محدود اینڈ لمیٹڈ انفراسٹرکچر سے سب سے جتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہم اٹھانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کا لاجسٹکس میں، اس کا کوآرڈینیشن میں، اس کا مینجمنٹ میں ہمیں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور آگے جا کے جب یہ پریشر بہت زیادہ بڑھتا ہے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بلاول صاحب، پہلے سوال کے تسلسل کو اس میں ضمنی سوال پوچھوں گا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے 18ویں ترمیم کے خاتمے کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں، کیا جن کو آپ سلیکٹرز کہتے ہیں ان کی جانب سے کوئی میسیج، کوئی پیغام، کوئی کوشش کوئی ایسی سامنے آئی ہے 18ویں ترمیم کے خاتمے کے حوالے سے؟ کیا اگر کوشش جس قوت کی جانب سے بھی یا پولیٹیکل فورسز کی جانب سے یا پی ٹی آئی کی سرکار کی جانب سے کوشش کی جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی 18ویں ترمیم پہ ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، اس میں نہ ہمت ہے، نہ دم ہے، نہ وہ کر سکتے ہیں۔ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ میں 18ویں ترمیم کے بارے میں ایک غلط فہمی ہے۔ وفاقی بیوروکریسی جو نہ اپنا ریسورسز، نہ اپنا طاقت، نہ اپنا پرکس لوز کرنا چاہتے ہیں، وہ غلط بریفنگز، غلط رپورٹ اور غلط طریقے سے ایک مسلسل ایک کیمپین پہلے دن سے چل رہا ہوتا ہے، جہاں سارے وہ اسلام آباد کے تھنک ٹینکس میں اور یونیورسٹیز میں ان بابوز نے ایک مہم چلایا ہے جس نے 18ویں ترمیم کو غلط رنگ دیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کو وفاق کو 18ویں ترمیم نے زیادہ مضبوط کروایا ہے، پاکستان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، اور ہم سارے اسٹیک ہولڈرز کو اس بات کو سمجھانے کی جو کوشش ہے یہ کرنے کو تیار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ غلط فہمیاں جہاں بھی ہوں گے ان کو دور کر سکتے ہیں۔ مثلاً ایک بڑا فیشنیبل ہے یہ کہنا کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہم تو بینکرپٹ ہو رہے ہیں، بات نہیں چل سکتا، لیکن حقائق یہ ہے کہ 18ویں ترمیم اور NSA ووٹ پاس ہوتے ہوئے ہم نے ایگری کیا کہ نہ صرف صوبائی حکومت لیکن باقی حکومت اپنا ریونیو اور ٹیکس کیپیسٹی کا اضافہ کریں گے۔ جہاں ساری صوبائی حکومتوں کا بڑا ڈراسٹک اضافہ ہوا ہے، وہاں وفاقی حکومت کا اضافہ نہیں ہے۔ سالوں سال سندھ حکومت اپنا ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ نہ صرف میٹ کرتے ہیں، کبھی کبھار سپرسیڈ کرتے ہیں، ایک سال میں نہیں۔ وفاقی حکومت سالوں سال اپنے ٹیکس ٹارگٹس کو تو میٹ ہی نہیں کرتے ہیں، اور ہم تو اب شروع ہوئے ہیں۔ ریولیوشن کا کیپیسٹی بلڈنگ میں تو ٹائم لگتا ہے۔ 2008 to 2013 ہمیں لگا کہ یہ قانون بنا کے پاس کر کے شروع کر رہی کرو، پھر 2015 تک وہ تھوڑا وہ پریکٹیکلی جس طریقے سے ٹرانسفر ہونا چاہیے تھے چیزیں وہ ہونا چاہیے تھا۔ 15% آف GDP تک ہم نے اپنا ٹیکس کا جو ریشیو ہے وہ بڑھانا تھا، ابھی تک وفاق کا 11% ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جو مسکنسیپشنز ہیں یہ ایڈریس ہو سکتے ہیں کہ اگر صوبائی حکومت کا جو ٹیکس کلیکشن کا اضافہ ہے وہ اس پہ بھی ہم کام کریں، اس پہ بھی زیادہ محنت کی ضرورت ہے، لیکن ہمارا وفاق کا بھی کیپیسٹی میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ نہیں ہو رہا ہے، اور ہمارا لوکل باڈی انفراسٹرکچر ملک بھر میں ان کا ریونیو جنریشن کا کیپیسٹی میں بھی اضافہ کرنا ہے۔ بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط فہمی ہے ہمارا اسٹیبلشمنٹ میں، اور وہ ایسے نہیں ہوا ہے کہ ایکسیڈنٹلی جان بوجھ کے مسلسل جب سے یہ ایک تو یہ آئین پاس ہی نہیں ہونا تھا، یہ ڈیولیوشن کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور جب یہ ہونا شروع ہو گیا تو ایک مہم جس کا یہ غلط بریفنگز اور غلط امپریشنز اور غلط میڈیا کو کچھ لوگوں کو بھی غلط امپریشن ہے، یہ جوڈیشری میں بھی کچھ لوگوں کو غلط امپریشن ہے، اینڈ ان کو صرف یہ میں سمجھتا ہوں یہ سمجھانے کی بات ہے کہ اس سے ہمارا ملک زیادہ مضبوط ہوا ہے، ہمارا فیڈریشن زیادہ مضبوط ہوا ہے۔ وہ ہمارا صحت کے نظام پہ تنقید کرتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ اگر وفاق چلا رہا ہوتا پتہ نہیں ہم کہاں ہو جاتے. آپ کو پتا ہے کہ ڈیولیوشن کے بعد سندھ وہ صوبہ ہے جس نے سب سے زیادہ ہاسپٹل باقی صوبوں کے مقابلے کھڑا کر دیا. آپ کو پتا ہے, مجھے بھی یہ صرف اس لیے پتا چلا کہ ہم کورونا کا وبا میں اپنا ہاسپٹل بیڈز گن رہے ہیں, اپنے آئی سی یو بیڈز گن رہے ہیں اور باقی سب چیزیں گن رہے ہیں, لیکن پاکستان میں آن ایوریج آپ کا نیشنل جو ہاسپٹل بیڈ ٹو پاپولیشن ریشیو ہے, آپ کا نیشنل ریشیو 0.6 بیڈز کا پر تھاؤزینڈ ہے, 0.6 بیڈز کا ہے, اور سندھ کا 0.8 بیڈز کا ہے. وہ صرف اس لیے کہ ہمارے پاس پچھلے 10 سال سے وہ ریسورسز, وہ وسائل ہے کہ ہم یہ پیسہ ہیلتھ پہ خرچ کریں, تعلیم پہ خرچ کریں, برا بلا وہ آپ سب کہیں گے, لیکن لائک پریکٹیکل نمبرز کا ٹرم ایز اپوز ٹو ہمارا ڈیتھ سروسنگ اور دوسرے جو خرچے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کو طاقت ملتے ہیں, اس غلط فہمی کو ہم سب کو دور کرنا چاہیے. ہمیں اسٹیبلشمنٹ میں, میڈیا میں, جہاں سے ہمیں اس غلط فہمی سے, بیکاز اٹس جسٹ رانگ, حقائق میں مبنی نہیں ہے. اس سے پاکستان کو طاقت ملا ہے, پاکستان کی جمہوریت کو, پاکستان کی فائنانسز کو, اور مزید طاقت ملا. بلاول صاحب, کرونا وبا سے جہاں سے بہت سے نقصانات ہوئے ہیں, ان میں سے تعلیم پر بڑا خراب اثر پڑا ہے. پہلے ہی سندھ کی تعلیم آپ دیکھیں 2008 میں کیا تھی, 12 میں کیا تھی, 15 میں کیا تھی, اسکولس بند, اور سندھ گورنمنٹ میں منسٹرس ایجوکیشن کے تبدیل ہوتے رہتے ہیں, سیکریٹریز تو وہ بھی بہت سارے تبدیل ہوتے رہتے ہیں, جن پر سب لوگ سندھ کے جو سول سوسائٹی وہ تنقید بھی کرتی ہے کہ پرماننٹ سندھ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں ہے. ساری دنیا میں نمبر 1 پرائیورٹی ایجوکیشن کو دی جاتی ہے. اب جب یہ وبا آئی ہے تو وہان میں بھی اسکولس کھل گئے ہیں, ساری دنیا آن لائن پہ چلی جا رہی ہے ایجوکیشن پر. تو سندھ حکومت کی کیا پالیسی ہے؟ جون جولائی میں تو مجھے نہیں لگتا جب سچویشن بڑھ رہی ہے تو کہ اسکول کھولیں گے, بچوں کے ایگزام نہیں ہوئے, اس حوالے سے کوئی حکمت عملی بنائی ہے؟ دو سوال ہے. ایک تو اوبیسلی ہاں, پاکستان میں وزیر بھی چینج ہوتے رہتے ہیں اور بیوروکریٹس بھی چینج ہوتے رہتے ہیں, نہ صرف میں سمجھتا ہوں سندھ میں, لیکن پاکستان بھر میں ہمارا ایجوکیشن کا جو نظام ہے اس میں بہت بہتری کی گنجائش ہے. اور جس طریقے سے میں نے آتے ہوئے ہیلتھ پہ فوکس کیا, میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی طریقے ایجوکیشن پہ فوکس کریں تاکہ ہم جیسے وہ ریزلٹس دکھا سکیں, یہاں بھی میں وہ ریزلٹ دکھا سکوں. بہت سی مشکلات ہیں, بہت سے مسائل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو کورونا کا امپیکٹ رہا ہے تعلیم پہ, یہ تو دنیا بھر میں ایک امپیکٹ رہا ہے. اور کچھ علاقوں میں اوبیسلی جن کا کیپیسٹی ہے آن لائن لرننگ کا وہ تو چلا رہے ہیں, لیکن دیٹس اوبیسلی منصفانہ یا جس سے ہر کسی کو وہ ایکسیس نہیں ہے. کورونا کا وبا نے ہمیں آئی تھنک یہ اپرچونٹی, اگر آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ ہم اب جو جس طریقے سے پہلے دنیا کو دیکھتے تھے اور جو اب دیکھتے ہیں, اور اس میں تھوڑا فرق ہونا پڑے گا. جو ہم ہمیشہ سے سمجھتے ہیں کہ صحت, ہیلتھ کیئر ایک انسانی حق ہے. ہمیں آپ کو اگر آپ کے پاس پیسہ ہو یا نہیں ہو, اس کا یہ نہیں مطلب ہونا چاہیے کہ آپ کو علاج نہیں ملے. تو ہمارا پورا کوشش اس پہ ہے کہ جیسے بھی ہو کیسے بھی ہو مفت علاج کی سہولیات عوام تک فراہم کریں. اب یہ کورونا کا وبا نے اس کو سب کے سامنے رکھ دیا ہے کہ پرائیویٹ ہیلتھ کیئر آپ کا جتنا بھی اچھا ہو, جب تک آپ کا مفت صحت کا نظام جو ایکسیسیبل ہو, زیادہ لوگوں کے لیے ایکسیسیبل ہو, تو آپ عام بھی مان لو تو کیا اس قسم کی صورتحال میں بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. ویسے ہی یہ جو انٹرنیٹ کا فیسلٹی ہے, یہ ایک قسم کا انفراسٹرکچر ہے ماڈرن دنیا کا.
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ये चाहती थी। शहीद बीबी वो पहली इस मुल्क की वज़ीर आज़म थी जिसने सबसे पहले पाकिस्तान के लिए वो केबल्स लगाए थे ताकि हमें इस किस्म की फैसिलिटी मिले। लेकिन हमने इस इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे बीबी पहले इन्वेस्ट करती थी, हमें भी ऐसी एडवांस में इन्वेस्ट करना चाहिए और इसको ऐसे ही समझना चाहिए कि ये लोगों का हक है। काश अगर आज हम इवन इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करते और पूरा सूबा में हमारा और देहातों में भी उस किस्म का एक्सेस होता, तो इस किस्म का माहौल में भी हम एट होम ये लर्निंग कर सकते थे। आज भी जो वज़ीर आज़म ने ये PTV पे ऐलान किया है, बीबी के वक्त में PTV में एजुकेशन ठीक करते थे। अब हमारा जो करिकुलम है, जो तरीक़ेकार है कि हम क्या सिखा रहे हैं, उसका क्वालिटी क्या है, उस पे बहुत फोकस की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि हम ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं जानता हूँ कि तनकीद तो हमें सोशल मीडिया पे हो या हर जगह वो ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम काम करें। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप क्या सिखा रहे हो, ज़बरदस्त स्कूल या बुरा स्कूल, बिल्डिंग खराब हो या अच्छा हो, जो क्वालिटी क्या अपने बच्चे को सिखा रहे हैं, वो क्वालिटी पे हमें इजाफा करना है। ये हमारा ख्वाहिश है, ये हमारा कोशिश है और इंशाअल्लाह ताला हम इस वबा से निकल के ना सिर्फ हमारा एंडेमिक जो मसले हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश, लेकिन ये जो दूसरे चैलेंजेस हैं। बहुत शुक्रिया बिलावल साहब, आपने हमें टाइम दिया इस सारे गुफ्तगू के लिए। हम सारे मुख्तलिफ जो सिंधी मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एंकर्स हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें टाइम दिया और होपफुली मुस्तकबिल में भी हम इस तरह के आप हमारे लिए टाइम निकालेंगे। और बहुत सारी बातें हैं लेकिन टाइम कम है, तो कुछ सवालात अगेन दोबारा से फिर से आपसे मुलाकात होगी। लेकिन गुफ्तगू तव्हां ॿुधी बिलावल भुट्टो ज़दाई साहब जी। असां कोशिशि कई समूरनि दोस्तनि त जेके हिन वक़्तु कोरोना वायरस जे हवाले सां जेका सॼी सूरत हाल आहे, अहिड़ी तरमीम जे हवाले सां जेका सूरत हाल आहे, या मुल्क जी मजमूई जेका सियासी सूरत हाल आहे, सिंध हुकूमत जी परफॉर्मेंस आहे, उन ते असां बिलावल साहब सां गुफ़्तगू कयूं। फ़िलहाल इन मुलाक़ात मां ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।